السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کائنڈس آف منی. منی کی کتنی کائنڈس ہیں؟ 5 اس کی کائنڈس ہیں جن کو ہم لوگ ون بائی ون ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی کائنڈ ہے اس کی دھاتی زر، جس کو ہم لوگ میٹیلک منی بولتے ہیں. دھات مطلب جیسے ہم لوگوں نے پچھلے اپنے لیکچرز میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، سکے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ دھاتی زر کہتے ہیں. تو مختلف جو دھاتوں کے بنے ہوئے سکے ہوتے ہیں جو کہ ایز اے منی گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہیں حکومت، میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو حکومت پاکستان جو ٹیکسال ان کا کوئی ہے ادارہ، اس کی معرفت سے اس کو جاری کرتی ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دھاتی زر. اس کی آگے 2 کائنڈس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معیاری اور ایک ہوتا ہے علامتی. اب معیاری کیا ہوتا ہے؟ معیاری کا مطلب ہوتا ہے جس کی ظاہری اور حقیقی جو قیمت ہے وہ برابر ہو. اب ظاہری اور حقیقی قیمت کیا ہے؟ ہاں جی، ظاہری اور حقیقی قیمت جو ہے، معیاری جو دھاتی زر ہوتا ہے اس کی معیاری زر کی جو ظاہری اور حقیقی قیمت ہے وہ برابر ہوتی ہے. اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جتنی ہمارے پاس ویلیو کا سکہ ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہو. مطلب ہمارے پاس اگر 1 روپے کا سکہ ہے تو اس کی قیمت بھی 1 روپیہ ہی ہونی چاہیے. مثلا اس کی مثال، اب تو یہ پاکستان میں نہیں ملتی اس کی مثال، لیکن ہم لوگ پریویس اپنی پاسٹ میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں جو چاندی کا روپیہ ہوتا تھا نا، اس کی مالیت، اس میں جو چاندی استعمال ہوتی تھی اس کی بھی 1 روپے جتنی مالیت ہوتی تھی. اس کی مور جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اربوں کی جو اشرفیاں اور دینار ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ معیاری زر کہلاتے ہیں، کیونکہ جتنے کی وہ اشرفی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں سونا ہوتا ہے. اگر وہ 5 کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں 5 روپے کا سونا ہے اس کے اندر. تو اس لیے ہمارے پاس جو ایسا جو زر ہے جس کی حقیقی اور جو ظاہری ہے قیمت برابر ہو، اس کو ہم لوگ معیاری زر بولتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے علامتی زر. ظاہر ہے یہ اس کی آلٹرنیٹ ہے، جس کی ظاہری اور حقیقی قیمت برابر نہ ہو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں علامتی زر. اب اس کی اگزامپل کیا ہے؟ جیسے ہمارا 1 روپے کا جو سکہ ہے اس کو ہم لوگ 1 روپے کے طور پہ کام تو وہ دیتا ہے، لیکن اس میں جو دھات استعمال ہوتی ہے اس کی جو مالیت ہے وہ بمشکل کہتے ہیں 5 پیسے کے برابر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علامتی زر ہے. وہ زر جس کی ظاہری اور حقیقی قیمت برابر نہ ہو اس کو ہم لوگ علامتی زر بولتے ہیں، اور جس کی ظاہری اور حقیقی قیمت برابر ہو اس کو ہم لوگ معیاری زر بولتے ہیں. یہ تو ہماری فرسٹ کائنڈ تھی منی میں. اب ہم لوگ سیکنڈ کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی، کاغذی زر کیا ہوتا ہے؟ کاغذی زر کرنسی نوٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی ملک کی حکومت یا مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے، اور اس کی حیثیت قانونی ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو یوز نہیں لے سکتا آپ سے، کیونکہ اس کی حیثیت قانونی ہوتی ہے. قانونی طور پہ لوگ اس چیز پہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو یوز کریں. آپ کو کوئی بھی چیز خریدنے پہ کوئی پیسے دیتا ہے تو آپ اس کو لینے کے لیے قانونی طور پہ آپ پہ فورس ہوتا ہے کہ آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، آپ لیں گے. اب کاغذی زر کی آگے 2 اقسام ہیں، ایک ہے بدل پذیر کاغذی زر اور ایک ہے غیر بدل پذیر کاغذی زر. اب بدل پذیر کاغذی زر کیا ہوتا ہے؟ ایسے نوٹ ہیں جن کو مطالبے کی صورت میں سونے چاندی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ ہیں وہ کاغذی زر کا درجہ رکھتے ہیں. ان نوٹوں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے، اور جن پر ہوتی ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی وہ تحریر کیا ہوتی ہے. یہ دیکھیں، بینک دولت پاکستان 5,000 روپیہ حامل حضا کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. یہ گورنر بینک دولت پاکستان شمشاد اختر، یہ مطلب اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس 5,000 کو سونے یا چاندی میں چینج کروانا چاہتے ہیں تو جو ہے حکومت پاکستان ہے وہ اس بات کے لیے باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو 5,000 کے ایکول پیسے مطلب سونا دے ان پیسوں کے عوض. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جتنے بھی پیسے کرنسی نوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ مطالبے پہ آپ کو اس کے پیسے، اس کے جو پیسے ہیں آپ کے، اس کے آلٹرنیٹ آپ کو سونا چاندی جو بھی اس کے ریزرو رکھا گیا ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ بدل پذیر ہوتا ہے. اور غیر بدل پذیر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کرنسی نوٹ جنہیں حکومت تو جاری کرتی ہے لیکن اس کو سونے چاندی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمارے پاس سکے ہیں، ان کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی گئی ہوتی، مطلب آپ کو وہ دینے پہ سونے یا چاندی میں چینج نہیں کر کے دیں گے. ہمارے پاس جتنے کرنسی نوٹ ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ اس پہ چینج کرنے کا پابند نہیں ہوتی. جتنے کرنسی نوٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ لوگ چینج کروا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کاغذی زر
اس کی 2 کائنڈز بدل پذیر اور غیر بدل پذیر آ گئی ہیں. اب ہم لوگ نیکسٹ اپنا کرتے ہیں. ہاں جی، ہماری نیکسٹ کائنڈ ہے قانونی زر. قانونی زر کیا ہوتا ہے؟ ایسا زر ہوتا ہے جس کی حیثیت قانونی ہوتی ہے، مطلب لوگوں کو قانونی طور پہ اسے لین دین میں قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور اس کو نہ لینا، جو کہتا ہے میں نے نہیں لینا، وہ ایک جرم ہوتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی سکے ہیں، جتنے بھی کرنسی نوٹ ہیں، وہ سارے کون سے؟ قانونی زر ہیں. اب قانونی زر کی بھی آگے 2 کائنڈز ہیں. فرسٹ ون ہے محدود اور دوسری ہے لامحدود. اب محدود کیا ہوتی ہے؟ محدود ایسا زر ہے جس کی حیثیت تو قانونی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ لین دین میں کسی شخص کو مجبور نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو اتنی زیادہ پیمنٹ اتنے پیسوں میں کروں گا. مطلب میں نے کسی سے کوئی چیز لی ہے 1000 کی، 1 لاکھ کی لی ہے، اب میں اگر اس کو 1 روپے کے سکے میں پیمنٹ کروں 1 لاکھ کی، تو وہ اگر بندہ اگلا مجھے کہے کہ میں 1 لاکھ کی پیمنٹ 1 روپے کے سکے میں یا 5 کے سکے میں یا 10 کے نوٹ میں نہیں لے سکتا، تو میں قانونی طور پہ پابند ہوں کہ میں اس کو اس میں پیمنٹ نہ کروں. مطلب وہ مجھے ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ میں نے پیمنٹ اس میں نہیں لینی. تو ہمارے پاس جتنے بھی وہ کہہ رہے ہیں سکے ہیں، ان کی جو ہم لوگ ایک حد سے زیادہ اگر کوئی ہم سے نہیں لینا چاہتا تو ہم لوگ اس کو پیمنٹ نہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ کریں گے تو یہ پھر ہمارا جرم ہے کہ ہم لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے. اور دوسرا ہے لامحدود. غیر قانونی لامحدود ایسا ہوتا ہے جس کو لین دین میں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مطلب 100 کے نوٹ آپ جتنے مرضی کسی کو دے دیں تو کوئی بھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتا کہ میں نے نہیں لینے. سکوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک حد سے زیادہ آپ سے نہیں لیتے. تو اس لیے پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ ہیں وہ لامحدود غیر قانونی ہیں. ان کو لوگ جتنی بھی آپ پیمنٹ کرنا چاہیں آسانی سے اسے کر سکتے ہیں، اور لوگ اس کو لینے سے انکار نہیں کرتے. جی نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے قریبی زر. یہ نیئر منی کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زر کی طرح گردش نہیں کرتی، لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں چینج کروایا جا سکتا ہے، زر میں چینج کیا جا سکتا ہے. وہ ہوتی کیا ہے؟ ہماری جو میادی امانتیں ہیں، سرکاری کفالتیں ہیں، ہمارے جو شیئرز ہوتے ہیں، ہمارے پرائز بانڈ جو ہم لوگ لیتے ہیں، یہ سارے ہمارے پاس ہیں تو پیسے، لیکن اس کو آپ لوگ کسی کو پیمنٹ تو نہیں نہ کر سکتے مجھ سے یہ لے لو، شیئر لے لو اس کمپنی کا، یہ بانڈ ہے میرے پاس یہ لے لو. ان سے کوئی بھی اس کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس سے ہم لوگ کوئی چیز خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم لوگ جہاں پہ اس کی چینج ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو چینج کروا کے پیسے حاصل کر کے اگلے بندے کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. اس کو ہم لوگ قریبی زر کہتے ہیں. جو پیسے ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن مطلب پیسے تو ہوتے ہیں لیکن قبول نہیں لوگ کرتے. وقت پڑنے پہ جو ہمارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم لوگ ان کو پیسوں میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ہاں جی، ہمارا لاسٹ ون ہے اعتباری زر. اعتباری زر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اعتبار اور بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے. کچھ ادائیگیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم لوگ نقد پیسے دینے کی بجائے کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے سال بعد آپ کو واپس کر دیں گے، 6 مہینوں کے بعد آپ کو پیسے دے دیں گے. مطلب اس کے لیے جیسے آپ کا کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، آپ کے بھروسے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، فیملی ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگ اعتباری زر کی بیس پہ ایک دوسرے سے ادائیگیاں کر لیتے ہیں. مطلب جیسے ادھار آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اعتباری زر. یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو زبانی ہوتا ہے اور ایک تحریری ہوتا ہے. زبانی یہ کہ مجھے کسی پہ اتنا بھروسہ ہے، میں نے اس کو دیے اتنے پیسے اور میں اس کو ساتھ یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جتنا ہمارے درمیان ٹائم ہوا ہے فکس، اس کے بعد آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک جس کو دینے ہیں پیسے اس سے ہم لوگ ایک تحریر لکھوا لیتے ہیں کہ اتنی مالیت کے یا یہ چیز میں نے دی ہے یا میں نے اتنے پیسے دیے ہیں اور اتنے ٹائم کے بعد میں آپ کو اس کی ادائیگی کرنی ہے، آپ نے مجھے اس کو واپس کرنا ہے. تو اعتباری زر جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مطلب یوز ہونے والی ایک چیز ہے جو بھروسے کی بنا پر یوز ہوتا ہے. یہ ہماری زر کی کائنڈز آف منی ہے جس کو ہم لوگوں نے 5 ہیں ٹوٹل، جن کو ہم لوگوں نے آج ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. آپ لوگوں کو جس چیز کی سمجھ نہ آئے مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر پسند آئی یہ ویڈیو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.